رکھے مدینے کے خطے، خدا تجھے کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے۔ برستا نہیں دیکھ کل ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کل ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسات، بدوں پر بھی برسا دے برسات والے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے جھک جانے والے، میرے چشم عالم سے جھک جانے والے۔ تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، ہے منکر اجل جانے بلانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ واجب الاحترام دوستو، اللہ جل وعلا کریم کی حمد و ثنا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پاک آپ کے سامنے گزار کی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے حق کہنے حق سننے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد شکر ہے، بے پناہ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اتنا پیارا مبارک مہینہ رمضان عطا فرمایا۔ آج ماہ رمضان المبارک کی 2 تاریخ، پہلا جمعہ مبارک ہے، بڑی برکتوں والا یہ جمعہ ہے، بڑی رحمتوں والا جمعہ ہے۔ ہر جمعہ اپنے اندر اتنی فضیلت رکھتا ہے کہ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ عام جمعہ جس کو میرے آقا نے فرمایا کہ جمعہ تو عید المسلمین، جمعہ مسلمانوں کی عید کا دن ہے، اور پھر رمضان مبارک کا جمعہ اس کی اتنی فضیلت بیان ہوئی، فرمایا کہ رمضان مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، ایسے گناہگاروں کی جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوتا ہے، 10 لاکھ روزانہ۔ لیکن جب شب جمعہ کی رات آتی ہے، یعنی جو رات گزر گئی ہے اور جو دن آ گیا ہے، فرمایا یہ رات جب شروع ہوتی ہے اس وقت سے لے کر جمعہ المبارک کا سورج غروب ہونے تک ہر ایک گھڑی میں اللہ 10 لاکھ دوست کی آزادی فرماتا ہے، 10 لاکھ دوست کی دوزخ سے آزادی فرماتا ہے۔ اتنی برکتوں والا یہ جمعہ ہے میرے دوستو۔ درود شریف کے حوالے سے معجم کبیر میں یہ حدیث پاک موجود ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک کریمہ نشان ہے کہ جس نے ماہ رمضان کو پا لیا، اس کے روزے نہ رکھے، اس سے بڑا شقی اور بدبخت ہو ہی نہیں کوئی۔ یعنی رمضان کا مہینہ پا کر روزے نہ رکھے، فرمایا وہ اس سے بڑھ کے کوئی بدبخت ہو نہیں سکتا۔ پھر فرمایا جس بندے نے اپنی زندگی میں اپنے والدین کو، والد یا والدہ میں سے کسی ایک کو بھی پا لیا، فرمایا ان کی خدمت نہ کر سکا، اس سے بڑھ کر بھی کوئی شقی اور بدبخت ہو نہیں سکتا۔ پھر تیسری روایت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ میں فرمایا جس بندے نے اپنی زندگی میں ماہ رمضان المبارک پا لیا اور اس کے روزے نہ رکھے، فرمایا وہ بھی ہلاک ہو جائے۔ جس نے والدین کو پایا، ان کی عزت نہ کی، وہ بھی ہلاک ہو جائے، بدبخت ہے وہ۔ اور تیسری روایت میں فرمایا کہ جو بندہ میرا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن لے اور مجھ پر درود نہ پڑے، فرمایا وہ بھی بدبخت ہے۔
ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھنے والے ہیں۔ مشکوٰۃ شریف میں حدیث موجود ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز پڑھی، نماز سے فارغ ہو گیا، نماز پڑھ کر مجھ پر اور میری آل پر درود پڑھنا بھول گیا، فرمایا اس کی نماز قابل قبول ہے۔ حدیث نہ دکھا سکتا مجرم، فرمایا کہ اگر نماز پڑھ کر مجھ پر اور میری آل پر درود پڑھنا بھول گیا، فرمایا کہ وہ اس کی نماز کو فائدہ نہ دے گی، قابل قبول ہی نہیں ہوگی۔ عبادتوں کی جان حضور پاک پر درود پڑھنا، سلام بھیجنا۔ عبادت کی قبولیت اگر ہوتی ہے تو رب تعالیٰ فرماتا ہے میرے نبی پر، میرے نبی کی آل پر درود پڑھ، تیری عبادت کی قبولیت ہو جائے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے کے 3 درجے ہیں، ایک عوام کا درجہ، ایک خاص لوگوں کا درجہ، ایک خاص الحواس کا درجہ۔ عام لوگوں کا درجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ سحری سے لے کر افطاری تک بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں اور تقریباً ہر غیر ضروری کام اور ضروری کام سے بھی باز رہتے ہیں، یعنی جن چیزوں کا شریعت نے حکم دیا ہے، یعنی روٹی پانی سے وہ رک جاتے ہیں۔ رکنے کا نام روزہ ہے۔ لغت میں اہل لغت نے لکھا ہے کہ روزہ کا لغوی معنی ہے رک جانا، اپنے آپ کو روک لیتے ہیں، یہ عام لوگوں کا روزہ ہے۔ اور خاص لوگوں کا روزہ کیا ہے؟ فرمایا خاص لوگ وہ ہیں جو روزہ کا ساتھ ساتھ بھوک پیاس کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں اور اس کے علاوہ تسبیح و تحلیل بھی کرتے ہیں، قرآن خوانی بھی کرتے ہیں۔ اور خاص الحواس لوگ کون ہیں؟ فرمایا کہ پورا رمضان، یکم رمضان سے لے کر عید الفطر کے چاند کے طلوع ہونے تک سارا وقت ہی اللہ کی رضا کے لیے صرف کر دیتے ہیں، وہ خاص الحواس ہیں۔ 3 قسم کے درجوں کے لوگ روزہ دار ہیں۔ فرمایا ان تینوں کے روزے اللہ تعالیٰ نے ان کو پہ در پہ سٹیپ بائی سٹیپ اللہ نے فیض عطا فرمانا ہے، ان کو فائدہ عطا فرمانا ہے، اجر عطا فرمانا ہے۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی روزے کی حالت میں تم سے جھگڑا کرے، لڑائی کرے، تمہیں گالی تک دے دے، فرمانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہا، کسی ملا کی کہانی نہیں ہے، حضور کا فرمان سنا رہا۔ فرمایا کہ روزے کی حالت میں کوئی تمہیں گالی دے، برا بھلا کہے، لڑائی کرنے کی کوشش کرے، تم صرف اس سے اتنا کہہ دو کہ یار میرا روزہ ہے، اتنا کہہ دو۔ اگر وہ سیانہ ہوا میں خود بخود پیچھے آ جائے گا، روزہ تمہاری لڑائی کا دفاع کرے گا، تمہارا دفاع کرے گا، تمہیں لڑائی سے روک لے گا، فساد سے روک لے گا۔ یہ میرے آقا کا فرمان ہے۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف بھوک پیاس کا نام روزہ نہیں کہ تم نے سحری کھا لیا اور افطاری کر لی اور بھوک پیاس برداشت کر کے روزہ رکھا ہوا ہے۔ فرمایا روزہ آنکھ کا بھی روزہ، کان کا بھی روزہ، زبان کا بھی روزہ، ہاتھ کا بھی روزہ، اور اسی طرح فرمایا پاؤں کا بھی روزہ۔ آنکھ کے روزے سے کیا مراد ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی شعب الایمان میں حدیث موجود ہے، الترغیب والترہیب نے بھی اس کو نوٹ فرمایا ہے۔ فرمایا آنکھ کے روزے سے مراد یہ ہے کہ بندہ فلمیں، ڈرامے، گانے باجے یہ وہ وغیرہ نہ دیکھے، ان سے بچے، بلکہ آنکھ کا روزہ یہ ہے کہ قرآن کی زیارت کرے، اللہ کے کلام کی زیارت کرے، تلاوت قرآن کرے، تیری آنکھوں کا روزہ قائم ہے۔ کان کا روزہ کیا ہے؟ فرمایا فاش گالی گلوچ نہ سن، برے کاموں میں نہ پڑ، فرمایا کہ تیرے کانوں کا روزہ تو قرآن کی تلاوت سنا۔ جب تو قرآن کی تلاوت سنے گا، مسجد کی اذان سنے گا، فرمایا اللہ تجھے کان کا روزہ بھی عطا فرمائے گا، اس سے تجھے اللہ کا اور قرب حاصل ہو جائے گا۔ پھر فرمایا ہاتھوں کا روزہ، اپنے ہاتھوں میں کوئی ایسی چیز نہ پکڑ جس سے گناہ تیرے عمل نامے میں لکھے جائیں۔ فرمایا اپنے ہاتھوں میں قرآن اٹھا اور اٹھا کر تلاوت کر، اللہ تعالیٰ تجھے اپنے ہاتھوں کے روزے کا ثواب عطا فرمائے۔ اسی طرح فرمایا کہ تیری زبان کا روزہ ہے،
زبان سے گالی گلوچ نہ دے، برا بلا نہ کر، چگلی نہ کر، غیبت نہ کر، برائی نہ کر کسی کی۔ فرمایا روزے کی حالت میں ایسے کام نہ کر، اللہ تجھے زبان کے روزے کا ثواب اس وقت دے گا جب تو قرآن کی تلاوت کرتا جائے گا، تسبیح پڑھتا جائے گا، اللہ اللہ کرے گا، سبحان اللہ پڑھے گا، لا الہ الا اللہ کا ذکر کرے گا، رب کی حمد و ثنا بیان کرتا جا، نبی پاک کی نعت پڑھتا جا، حضور کے فرمان سناتا جا، رب کا قرآن پڑھتا جا، تیری زبان کا روزہ بھی پڑھتا جا۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الترغیب والترہیب میں یہ روایت موجود ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کے راوی آپ فرماتے ہیں ایک روز پیارے آقا مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ سحری کا کیا روزہ رکھو، سارے صحابہ نے حضور کا حکم مانا، روزہ رکھا، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم آج روزے سے فجر کی نماز پڑھی، میرے آقا نے فرمایا تم میں سے اتنی دیر تک کوئی بندہ افطاری نہ کرے جتنی دیر تک میں تمہیں اجازت نہ دوں، اتنی دیر تک افطاری نہیں کرنی جتنی دیر تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اجازت نہ دوں۔ معلوم ہوا روزہ اللہ کا حکم ہے، شریعت مصطفیٰ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کو کچھ نہیں ملتا ان کی عطا کے بغیر، خدا بھی کچھ نہیں دیتا ان کی رضا کے بغیر۔ فرمایا اتنی دیر تک افطاری نہیں کرنی جتنی دیر تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے کہہ نہ دوں۔ شام ہو گئی، سورج غروب ہوا، افطاری کا وقت ہو گیا، صحابہ کرام باری باری ادب کے ساتھ عاجزی کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے، اجازت طلب کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افطاری کا وقت ہو گیا، اذان مغرب قریب ہے، سورج غروب ہو چکا ہے، اگر آپ اجازت فرمائیں تو ہم افطار کر سکتے ہیں۔ میرے آقا اجازت دیتے چلے گئے، صحابہ باری باری روزہ کھولتے چلے گئے۔ ایک غلام ایک صحابی ایسے آئے جنہوں نے جب اجازت طلب کی تو عرض کی آقا میرے گھر میں 2 لڑکیاں ہیں، جوان بہنیں ہیں، انہوں نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے آپ کے کہنے پر، اگر آپ اجازت فرمائیں تو وہ بھی روزہ افطار کر دیں۔ میرے آقا نے رپیٹ کیا، عرض کی حضور میرے گھر میں 2 جوان لڑکیاں ہیں، بہنیں ہیں، انہوں نے بھی آپ کے کہنے پہ روزہ رکھا ہوا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو وہ بھی روزہ افطار کر لیں۔ میرے آقا نے چہرہ مبارک پھیر دیے، ناراضگی کا اظہار کرنا، اس نے دوسری بار پھر عرض کیا، آپ نے چہرہ اس طرف پھیر دیا، تیسری بار ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے آقا ان کو اجازت کیوں نہیں دے رہے؟ میرے آقا نے فرمایا کیا ان کا بھی روزہ ہے؟ وہ روزے سے نہیں ہے، وہ روزے سے نہیں ہے۔ یا رسول اللہ کیسے؟ میرے سامنے انہوں نے سحری کی ہے اور سارا دن بھوک پیاس برداشت کی ہے، کچھ چیز کھایا پیا بھی نہیں ہے، کوئی چیز زبان پہ رکھی نہیں ہے، وہ روزے سے نہیں تو پھر کیا ہے؟ حضور نے فرمایا ان کا روزہ نہیں ہے۔ عرض کی آقا وہ کیوں؟ فرمایا جو بندہ لوگوں کا مردار گوشت کھا رہا ہو کیا وہ بھی روزے سے ہوتا ہے؟ فرمایا وہ لوگوں کا مردار گوشت کھا رہی ہے۔ عرض کی آقا میں سمجھا نہیں، سمجھائیے۔ غیب دان آقا، اللہ کی عطا سے غیب بتانے والے نبی، نبی کا معنی ہوتا ہے غیب بتانے والا۔ فرمایا کہ ان کا روزہ اس لیے نہیں وہ سارا دن لوگوں کی غیبت کرتی رہی، سارا دن لوگوں کی غیبت کرتی رہی، اور غیبت کرنا فرمایا اس طرح ہے اس کی مثال جس طرح اس نے مردار کا گوشت کھایا، ان کا روزہ کیسے ہے؟ عرض کی آقا پھر انہیں معاف فرما دے۔ فرمایا جاؤ 2 برتن لو، ان برتنوں میں ان دونوں کو کہو کہ کیا کریں، الٹی کریں، پھر اس کے بعد رب کی بارگاہ میں استغفار کریں، پھر روزہ کھول لیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ وہ بندہ وہ صحابی گھر گیا، اس نے 2 برتن لیے، بہنوں کو کہا کہ اس میں الٹی کرو، فرمان شاہی سنایا، حضور کا فرمان سنایا۔ انہوں نے جب الٹی کی تو ایک کے برتن میں چھچڑے نکلے، دوسرے کے برتن میں خون نکلا۔ استغفر اللہ۔ فرمایا کہ آپ سچے دل سے توبہ کر لو، جب
انہوں نے توبہ کی. فرمایا آج کے بعد کسی مسلمان کی غیبت نہ کرنا ورنہ تمہاری زبان کا روزہ قبول نہ ہوگا. یہ زبان کا روزہ ہے. میاں صاحب عارف کھڑی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں من دا روزہ تن دا روزہ، روزہ سارے دم دا روزہ، من دا روزہ تن دا روزہ، روزہ سارے دم دا روزہ، ایسے روزے داراں تے می کرم دا روزہ. فرمایا روزہ ہو تو سارے جسم کا روزہ ہونا چاہیے، صرف بھوک پیاس کا نام روزہ نہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار اس طرح ہے کہ فرمایا کہ اس کا جب افطار کا وقت آتا ہے تو روزہ دار کو اللہ تعالیٰ ایک ایسی خوشی عطا فرماتا ہے جو کسی اور کو نہیں ملتی. پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون سی؟ فرمایا جب وہ دعا کرتا ہے اس کی دعا میں 70,000 فرشتے آمین کہتے ہیں. 70,000 فرشتے روزہ دار کی دعا میں آمین کہتے ہیں. دریا کی مچھلیاں روزہ دار کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں. فرمایا روزہ دار سو جائے اس کا سونا تسبیح پڑھنے کے برابر. روزہ دار بھوک پیاس والا نہیں. کسی صاحب نے مسئلہ پوچھا کیا بندہ روزہ رکھے اور نماز نہ پڑھے کیا روزہ ہو جائے گا؟ روزہ ہو جائے گا. روزہ ایک علاقہ عبادت ہے، نماز علاقہ عبادت ہے. نماز نہ پڑھنے کا گناہ اسے ضرور ملے گا، روزہ رکھنے کا ثواب ضرور ملے گا. اگر بندہ نماز پڑھتا ہے جان بوجھ کے روزہ چھوڑ دیتا ہے اسے روزہ نہ رکھنے کا گناہ ملے گا، اسے نماز کا ثواب ملے گا. روزے اور نماز کا تعلق اس طرح نہیں آپ نے رکھنا کہ روزہ نہ رکھا نماز پڑھی یا نماز پڑھی روزہ نہ رکھا اجر و ثواب میں فرق آ جائے گا. نا روزہ علیحدہ عبادت ہے، نماز علیحدہ عبادت ہے. روزہ دار کا ادب تو پرانی قومیں بھی کرتی تھیں، عیسائی بھی کرتے تھے، مجوسی بھی کرتے تھے، آتش پرست بھی کرتے تھے. اور ترغیب و ترغیب میں امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ ایک آتش پرست آپ کی پوجا کرنے والا اس کا بیٹا بازار گیا اور رمضان کے دن چل گیا. حالانکہ اس کے لیے رمضان تو نہیں تھا. وہ رمضان کے دنوں میں دکان سے کوئی چیز لے کر کھانا شروع کر دیتا ہے، چلے عام کھا رہا. اس آتش پرست کو پتہ چلا وہ بازار آیا، اس نے اپنے بیٹے کو سرے بازار سب لوگوں کے سامنے زوردار تھپڑ دیتا. بیٹا حیران ہو کر کہتا ابا تو نے مجھے کیوں مارا، تیرے مارنے کی وجہ کیا ہے؟ تو بچے نے باپ نے جواب دیا بیٹا تجھے پتہ نہیں مسلمانوں کے روزے اور تو سریعام کھا پی رہا ہے. تو جواب دیا ابا مسلمانوں کے روزے ہیں، ہمارے روزے تو نہیں ہیں. فرمایا بے شک ہمارے روزے نہیں ہیں، یہ مطلب نہیں کہ مسلمانوں کے روزے ہمارے نہیں، ہم مسلمانوں کے دین کا ادب کرتے ہیں، ادب احترام کرتے ہیں مسلمانوں کے روزوں کا. ایک آتش پرست مسلمانوں کے روزوں کا ادب کرے، رات پڑی خواب میں اللہ نے اسے ایمان کی دولت عطا فرمائی، صبح اٹھا تو وہ مسلمانوں کے ٹولے میں شامل. یہ کیا وجہ ہے؟ اس نے مسلمانوں کے روزوں کا ادب کیا، ان کے دین کا احترام کیا اور مسلمان ہو کر سریعام کھائے. پھر آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس کے اوپر کتنا وبال ہوگا. تو روزہ جو ہے یہ ہمیں جو چیزیں سکھا رہا ہے اس سے ضرور حاصل کرنا چاہیے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. اب چند مسائل ہیں جو روزے کی حالت میں ہمیں یاد رکھنے چاہیے، وہ مسائل غور سے سنیے. اذان فجر کا نماز سے تعلق ہے نہ کہ روزے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اذان کا انتظار کرتے رہتے ہیں اور کھاتے پیتے رہتے ہیں. حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ جو بندہ ایسا کرے گا اس کا روزہ نہیں ہے، کیونکہ اذان کا تعلق نماز کے ساتھ ہے، روزے کے ساتھ نہیں. روزے کا ٹائم تو پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے، 5-6 منٹ پہلے روزہ بند کر دیتا ہے، اس کے بعد اذان فجر کا وقت داخل ہوتا ہے. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے جب سورج غروب ہو جائے تو افطار میں دیر نہیں کرنی چاہیے. یعنی جب سورج غروب ہو جائے ذہن مطمئن ہو جائے کہ آپ سورج ڈوب چکا، فرمایا میرے آقا نے فرمایا آپ افطاری میں جلدی کریں، جلدی سے کھانا کھا لو، کھجور منہ میں ڈال دو تاکہ تمہارا روزہ افطار ہو جائے.
حضور علیہ السلام نے فرمایا روزہ دار کو پانی پلانے کا کتنا ثواب ہے؟ فرمایا جو میری امت کے روزہ دار کو پانی پلا لے، فرمایا میں جنت میں اس کو اس کا مقام دکھاؤں گا۔ فرمایا جنت میں حوض کوثر کا پیالہ اس کا منتظر ہوگا۔ اب فرمایا کہ جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ بھی یاد رکھیں۔ حقہ سگریٹ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ اس کا تعلق حلق سے ہوتا ہے، حلق کے اندر ان کا دھواں چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پان تمباکو کھانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دانتوں کے درمیان کوئی ایسی چیز جس کی مقدار ایک چنے کے برابر ہو وہ پھنس گئی، اگر جان بوجھ کے نکل گیا، اندر نکل گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اگر اس کے باہر نکال دی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ دانتوں سے خون نکل آیا، مسوڑوں سے خون نکلتا ہے، بعض دفعہ حلق کے اندر چلا جاتا ہے، اگر اس کا ذائقہ محسوس ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر وہ باہر تھوک دیتا ہے، ذائقہ محسوس نہیں ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح ناک کے اندر دوائی چڑھائی، کوئی بندہ دوائی سونگتا ہے، جیسے آج کل انہیلر وغیرہ ملتے ہیں سونگنے والی دوائیاں، وہ اگر اس نے سونگ لی اس کا تعلق نسوں سے ہے، وہ حلق تک پہنچ جائے گا، اور جب حلق تک اس کا ذائقہ پہنچے گا، اس کا اثر پہنچے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے ناک میں روزے کے دوران دوائی نہ چڑھائی جائے۔ اسی طرح بارش کا اولا، بارش کا کوئی موٹا قطرہ جس طرح اولے پڑتے ہیں اس طرح کا کوئی قطرہ اس مقدار کا گلے میں چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح فرمایا کہ جب تھوک یا بلغم منہ کے اندر آ جائے، جس کے اندر سے تھوک نکلی، اگر اس نے باہر پھینک کر پھر اندر کر لیا ہے یعنی اس کو چاٹ لیا تو پھر تو روزہ ٹوٹ گیا، اگر اس نے حلق کے اندر ہی رکھا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اندر واپس لے گیا اس کی حالت میں تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آنکھوں کے آنسو اگر یہ نکل کر 2 یا 3 قطرے نکل کر منہ کے اندر چلیں گے، اس کی نمکیات آپ کو محسوس ہو گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر ذائقہ نمکین پن محسوس نہیں ہوا آنکھوں کے آنسو کا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ چیزیں یاد رکھیں۔ رمضان المبارک کے اندر احتیاط لازمی ہے، جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نماز تراویح اس کے بارے میں کسی صاحب نے مسئلہ پوچھا، یہ قیام اللیل کہلاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز تراویح باقاعدگی کے ساتھ ادا نہیں فرمائی، اس کی تعداد مقرر نہیں فرمائی، بلکہ حضور نے فرمایا رات کو قیام کیا۔ 3 دن حضور مسجد میں تشریف لائے، مسجد نبوی شریف میں، اور آپ نے آ کے نماز تراویح پڑھی، لیکن کس طریقے کے ساتھ پڑھی؟ کبھی 2 نفل پڑھے، کبھی 4، کبھی 8، کبھی 10، اس طریقے کے ساتھ پڑھی۔ 3 دن کے بعد میرے آقا واپس نہیں آئے، عرض کی کہ آقا کیوں نہیں نماز تراویح کی جماعت کرا رہے؟ فرمایا اگر یہ میں اس نماز کی جماعت کروا دوں تو مجھے خطرہ ہے کہ یہ میری امت پر نماز بند کر دی جائے، اس لیے اپنے اپنے گھروں میں بھی پڑھ لو، نماز ہو جائے گی، قیام لازمی کرو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا آپ کا زمانہ ہے کہ 2-4 صحابہ ادھر نماز پڑھے، 2-4 ادھر پڑھے، 2-4 ادھر پڑھے، آپ نے سب کو اکٹھا کیا اور 20 رکعت نماز تراویح کا حکم دیا۔ فرمایا کہ 20 رکعتیں مقرر ہو گئی، سوا سپارہ سنایا جائے، یا نہیں سنا سکتے تو کم از کم سورتیں پڑھی جائے، قرآنی آیات کی تلاوت کی جائے، تاکہ سب اکٹھے ہو کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ 20 رکعت تراویح مقرر کی، اور یہ تراویح سنت موقدہ ہے، ہر مرد عورت پر، عاقل بالغ پر یہ پڑھنا لازم ہے، کوئی جان بوجھ کے چھوڑے گا تو گناہ گار ہے، پڑھنی ضرور چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کا کیا فائدہ ملے گا، یعنی رات کی عبادت کو کیا حاصل ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا کہ جب بندہ ایک سجدہ کرے گا اللہ تعالیٰ 1500 نیکیاں عطا فرمائے گا، 1500 نیکیاں۔ حضرات آخری بات کر کے اپنے گفتگو سے بیٹھتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کے اندر، روزے کی حالت میں کوئی بندہ اپنی بیوی کے پاس چلا جائے
تو کیا حکم ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے کی حالت میں اگر کوئی بندہ بیوی کے پاس چلا جائے روزہ ٹوٹ جائے، دونوں کا روزہ جاتا جائے گا، اس لیے پرہیز کرے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، ایک صحابی ایک غلام آئے، آگے اس کی حضور مجھ سے یہ کام ہو گیا، میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے پاس چلا گیا، اب کیا حکم ہوگا؟ آپ خاموش ہوئے، رب کا کلام پڑھا، فرمایا اللہ نے ارشاد فرمایا محبوب ان لوگوں سے کہہ دو رمضان کی راتیں میں نے ان پر حلال کر دی۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ۔ فرمایا کہ محبوب ان لوگوں سے کہہ دیں کہ میں نے رمضان کی راتیں ان پر حلال کر دی۔ اب یہ بیویاں ان کا لباس ہیں، خاوند ان کا لباس ہے، ایک دوسرے کا لباس ہے۔ اب جیسے چاہے شریعت کے اندر رہتے ہوئے ایک دوسرے کے پاس بھی جا سکتا ہے، رمضان کی راتیں بھی حلال ہو گئی۔ دوستو آپ سب کو 1 منٹ کے لیے ٹائم دیتا ہوں کہ بعد جو لوگ زیادہ ہو چکے ہیں وہ اندر بیسمنٹ کی تشریف لے لیں، جگہ ہے 3-4 صفوں کی، وہ اندر بھی جا سکتے ہیں نماز کے لیے۔ 1 منٹ کے اندر اپنی صفیں درست کر لیں، سنتوں سے پہلے صفیں درست کر لیں، پھر انشاءاللہ سنتوں کا ٹائم دیتے ہیں۔ تمام حضرات صفیں درست